الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں یہ عید الاضحیٰ کا ایک دن اور دکھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اضاحی، قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ ان جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے خون. اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دل کی کیفیت تقوی پہنچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم. اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے اور تمہارے اعمال کیسے ہیں. یہ ہمیں اپنے دل کو اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور جائز نہیں. العوراء بین عورها، ایسا بھینگا جانور جس کا بھینگا پن بالکل واضح. والعرجاء والمریضۃ بین مرضها، اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح. والعرجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح. والکثیر التی لا تنکی، اور ایسا لاغر اور کمزور جانور جس کے اندر گودا ہی نہ. یہ 4 قسم کے جانور جائز نہیں. اور آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ، تم ذبح نہ کرو سوائے کم از کم دوندہ جانور، یعنی کم از کم دوندہ جانور ہو اس کو ذبح کرو. اور اگر میسر نہ ہو، نہ ملے، تو پھر 1 سال کا چھترا کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، قربانی کے دن جو بھی عمل کیے جاتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے احب الی اللہ من احراق الدم، وہ خون کا بہانا ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَخْلَافِهَا. یہی جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں سمیت، اپنے کھروں سمیت، اپنے بالوں سمیت آئے گا اور سفارش کرے گا. اور ایک بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ ہر عبادت قبول کرتا ہے صرف متقین کی. متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے، وہ متقی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں
عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں، ان میں پہلا اخلاص، صرف اللہ کے لیے ہو، دوسرا اپنے ایمان کو ٹھیک کر کے، اپنے عقیدے کو درست کر کے، اور تیسرا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق۔ یہ 3 شرطیں اگر پوری ہوں تو آپ کا ہر عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں آپ جانور قربان کریں گے وہاں اپنی خواہشات کو بھی قربان کریں۔ قربانی سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ اللہ کو قبول ہیں، تو سمجھ لیں اگر آپ اللہ کو قبول ہیں تو یاد رکھیں پھر آپ کی قربانی بھی اللہ کو قبول ہے، اور اگر آپ ہی اللہ کو قبول نہیں تو پھر آپ کی قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ عیدگاہ سے واپسی پر راستہ بدل کر جائیں اور قریبی رشتہ داروں کو اور غرباء، فقراء، مساکین، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھیں، سود اور رشوت سے بچیں، غیر محرم عورتوں سے مصافحہ منع ہے، اسی طرح غیر محرم عورتوں کا بے پردہ گھومنا منع ہے۔ خوشی کے موقع پر موسیقی یا کوئی بھی نافرمانی کا عمل، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور قربانی کے 4 دن ہیں، 10، 11، 12 اور 13۔ یہی 4 دن حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اگر وہاں 4 دن قربانی ہے تو یہاں پر بھی 4 دن ہی قربانی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 13 تاریخ کو قربانی نہیں کی جا سکتی، جبکہ حج میں 13 تاریخ کو بھی قربانی ہوتی ہے۔ تو 4 دن قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر ذبح کریں، چھری کو اچھی طرح تیز کریں اور جانور کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں۔ قبلہ رخ لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری پھیریں، یا پھر یہ دعا بھی پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے رخ کو اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفاً وما انا من المشرکین، ایک طرف کا ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیایا و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین۔ اللہم ھذا منک، اے اللہ یہ تو نے ہی مجھے دیا، ولک، اور تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تقبل منی، مجھ سے قبول فرما لے، کما تقبلت من ابراہیم خلیلک، جس طرح تو نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی قبول کی، اے اللہ میری بھی یہ قربانی قبول فرما۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر پھر چھری چلائیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہماری ساری عبادتیں قبول فرما، اے اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما، اے اللہ ہمیں خلوص عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما، اے اللہ ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی سے نواز، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کے فتنوں سے بچا، اے اللہ ہمیں اپنی ازواج اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جو لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما،
اور اے اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، تمام دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام معاملات درست فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں رشتے ناتوں کے مسائل ہیں، اے اللہ ان گھروں کے مسائل حل فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ساری مشکلات حل فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلتوں سے بچا لے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو ہسپتال میں ہے، گھروں میں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اس اجتماع میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کی قربانیاں قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مسجد کے ساتھی خالد صاحب، حافظ عارف صاحب، شوکت صاحب، اخلاق احمد اور پھر والدہ اخلاق، اے اللہ جتنے بھی لوگ مسجد سے متعلق تھے اور وہ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ مسجد عثمان کی خدمت کرنے والے تمام دوستوں اور انتظام کرنے والوں کی خدمت قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔